بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو ناصر ومعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفطن عن حجته والمقل غریب فی بلدته. محترم ناظرین، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کلمات قصار تیسرے نمبر کے کلمات قصار میں مولا فرماتے ہیں کہ البخل عار، بخل اور کنجوسی جو ہے ایک عار ہے، ایک ننگ ہے انسان کے لیے. والجبن منقصۃ، جبن یعنی خوف یا بزدلی جسے کہتے ہیں، بزدلی ایک عیب ہے انسان کے لیے، ایک نقص ہے. اور تیسرے جملے میں مولا فرماتے کہ والفقر یخرس الفطن عن حجته، فقر اور تنگ دستی جو ہے، غربت اور تنگ دستی انسان کو، یا یہاں تک کہ فطن کا لفظ استعمال ہوا ہے، زیرک انسان کو اپنی دلیل کے مقابلے میں گونگا بنا لیتا ہے یا عاجز بنا دیتی، جیسے کہتے ہیں عام سادہ زبان میں. اور چوتھے جملے میں مولا فرماتے کہ والمقل غریب فی بلدته، مقل بھی یہاں غریب اور مفلس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فقیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فرماتے کہ والمقل غریب فی بلدته، غریب، مفلس، فقیر آدمی اپنے شہر میں بھی بیگانہ ہو جاتا ہے. بہت پیارا جملہ ہے. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں پر جو ہے یہ چار جملے مولا نے بیان فرمایا ہے. یہ چار جملے ایسے ہیں کہ جو انسان کی اجتماعی حیثیت کے لیے خطرہ ہے. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو معاشرے کے اندر اجتماعی حیثیت اس کی مشکوک بنا لیتی ہے یا اس کی اجتماعی حیثیت کو ٹھیس پہنچاتی ہیں. سب سے پہلے جملے میں مولانا نے فرمایا کہ البخل عار، بخل ننگ ہے، بخل مصیبت ہے انسان کے لیے. انسان اگر بخیل ہو تو اس کے لیے یہ بہت بڑا عیب ہے. اس کی عزت، جیسا کہ مولا کے دوسرے کلام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہاں پر بھی مولا نے 3 ایسی چیزیں بیان کی تھیں کہ جس میں انسان کی عزت چلی جاتی ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. یہ بخل بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. فرماتے کہ والبخل عار، بخل عار ہے، ننگ ہے انسان کے لیے. انسان اگر بخیل ہو تو کوئی اس سے دوست نہیں بنتا، اس کا دوست نہیں بنتا، اس سے دوستی نہیں کرتا. تو بخیل اور بخل جو ہے یہ انسان کی لیے ننگ و عار کا باعث ہے. اور بخیل آدمی کی ایک اور جو ہے نا خصلت یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے نہیں کھاتا. ایک دفعہ انسان کے پاس نہیں ہے پھر نہیں کھاتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بخیل آدمی کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ فقیرانہ زندگی گزارتا ہے. لہذا مولا امیر المومنین ایک اور کلام میں فرماتے ہیں کہ بخیل آدمی فقیرانہ زندگی گزارتا ہے لیکن امیرانہ حساب دے گا قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن جب اس سے حساب لیا جائے گا تو امیروں کا حساب لیا جائے گا، لیکن دنیا میں اس نے زندگی کیا گزاری ہے، کیسی گزاری ہے؟ زندگی فقیرانہ زندگی گزاری ہے. بس اس سے بدبختی اور کیا ہے بڑی، کہ انسان دنیا میں نہ عزت ہو اس کی اور نہ ہی مال دنیا سے کوئی لذت حاصل کر سکے اور آخرت میں بھی ڈنڈے پڑ جائے. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور پھر اگلے جملے میں مولا فرماتے کہ والجبن منقصۃ، جبن جو ہے یہ خوف، بزدلی، یہ منقصت ہے انسان کے لیے، انسان کی شخصیت کے لیے ایک نقص ہے، ایک عیب ہے. انسان کی شخصیت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی جنا بزدل آدمی ہو تو بزدل آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی اجتماعی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. پس لہٰذا یہ بھی انسان کو اس سے بھی دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان کو شجاع ہونا چاہیے. اچھا، شجاعت جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر کوئی جو ہے نا ماں کے پیٹ سے شجاع بن کے آ جائے. یہ معاشرے کا اثر، ماحول کا اثر، تربیت کا اثر، خاندان کا اثر، یہ سارے اثرات باعث بن جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان کی فکر اور انسان کا عقیدہ اور انسان کی آئیڈیالوجی کا بھی
اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر ایک ساتھ اس کو شجاعت کی طرف ابارے تو پھر اس صورت میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ شجاع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بزدل ہو جاتا ہے۔ پس انسان کو بزدلی کے بجائے شجاعت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بزدلی انسان کے لیے عیب ہے، ایک شخصیت کے لیے اس کی شخصیت کو نابود کرنے کے لیے بزدلی کافی ہے۔ بس لہٰذا یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ تیسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ والفقر یخرس الفتن عن حجته، فقر، تنگ دستی، ناداری، یہ اس کے بہت سارے برے اثرات ہیں۔ ان میں سے 2 اثر مولا نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ نداری اور تنگ دستی کے اثرات میں سے 2 اثر یہاں مولا نے بیان فرمایا کہ جو معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ درست بھی نہیں ہے۔ یعنی معاشرے میں جو اس کا اثر ہوتا ہے، یہ اثر معاشرہ جو اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے فقر کے مقابلے میں اور فقیر کے مقابلے میں، یہ ریئیکشن معاشرے کا درست نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے، یہ معاشرے میں ایسا اثر ہوتا ہے۔ مولا پہلے جملے میں فرماتے کہ والفقر یخرس الفطن عن حجته، فقر اور تنگ دستی جو ہے ایک ذہین آدمی کو، ایک عالم کو، ایک مفکر کو اپنی دلیل کے سامنے عاجز بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کی دلیل کوئی نہیں سنتا، اس کی منطقی گفتگو کوئی قبول نہیں کرتا، اس کی فلسفی گفتگو کوئی قبول نہیں کرتا، اس کی عالمانہ گفتگو کوئی قبول نہیں کرتا۔ کب؟ جب انسان فقیر ہو، ہاتھ میں پیسہ نہ ہو، بینک بیلنس اس کا نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھا لباس نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، اس کے ساتھ گارڈ نہ ہو، اس کے پاس آس پاس گھومنے پھرنے والے لوگ نہ ہوں، اس کے چیلے نہ ہوں، تو پھر معاشرہ ایسا ہے ہمارا معاشرہ۔ یہ ایک معاشرتی حالت کو مولا بیان فرما رہے ہیں کہ معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر آدمی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفکر ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فیلسوف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر لوگ اس کو، اس کی دلیل کو، اس کے منطق کو، اس کی گفتگو کو نہیں سنتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ یہ معاشرہ در واقع ایک اسلامی معاشرے کی علامت نہیں ہے، ایک تعلیم یافتہ معاشرے کی علامت نہیں ہے، ایک پیش رفتہ اور ترقی یافتہ معاشرے کی علامت نہیں ہے۔ ترقی یافتہ معاشرے کی علامت یہ ہے کہ انسان کو مولا امیر المومنین نے فرمایا نا کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال، دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی زبان سے کون سی گفتگو کر رہا ہے۔ اگر کوئی اچھی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو قبول کرو، اگر کوئی بری گفتگو کر رہا ہے تو اسے قبول مت کرو، اور یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی برا آدمی پیسہ والا بھی ہو اور کوئی بری بات کہہ دے تو اسے قبول مت کرو۔ اگر کوئی آدمی کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ ہو، خود ذاتاً کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر گفتگو اس کی اچھی نہیں ہے تو اسے قبول مت کرو۔ لیکن اگر کوئی فقیر آدمی، کوئی تنگ دست آدمی بھی اگر کوئی حکمت آمیز گفتگو کرتا ہے تو اسے قبول کرو۔ اور چوتھے جملے میں مولا فرماتی ہے والمقل غریب فی بلدتہ، مقل یہاں پر بھی تنگ دست کو کہا جاتا ہے، غریب کو کہا جاتا ہے، مفلس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو مفلس آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو غریب ہوتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نہ فقط اس کی بات نہیں سنتا کوئی، بلکہ وہ اپنے شہر میں بھی غریبہ ہے، وہ اپنے شہر میں بھی جو ہے وہ مسافر ہے، ناآشنا ہے اپنے شہر میں۔ یعنی اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے معاشرے میں، جو سلوک اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے معاشرے میں، وہ اپنے شہر میں بھی اس کے ساتھ مسافروں جیسا سلوک رکھا جاتا ہے، اغیار جیسا سلوک رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ فقر کے اثرات میں سے ہیں، تنگ دستی کے اثرات میں سے ہیں۔ ایک معاشرے کی فکری حالت مولا امیر المومنین یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔